حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا تھا جو 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ کتنی دفعہ دیکھا ہے؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اچھا میں کیوں نہ آپ کو وہ پوری جو السیرۃ الحلبیہ میں روایت ذکر کی گئی ہے وہی سنا دوں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سأل جبرائیل فقال یا جبریل کم عمرت من السنین، بسم اللہ، کم عمرت من السنین، اے جبرائیل تمہاری کتنی عمر ہے؟ فقال یا رسول اللہ لست عالم، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کہ میری عمر کتنی ہے، غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع، صرف اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ تھا، یطلع فی کل 70,000 سنہ، وہ ہر 70,000 سال بعد چمکتا تھا، مرتن ایک دفعہ، رأیتہ 72 مرتن، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ فقال یا جبریل، حضور نے فرمایا اے جبرائیل، وعزت ربی جل جلالہ انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم کہ وہ تارا میں ہی ہوں۔ اچھا یہ روایت جو ہے نا السیرۃ الحلبیہ میں تو بیان ہوئی ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ہے، چلیں ہم بھی مان لیتے ہیں ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح کی اور روایات سے اس روایت کی تصدیق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طرح کی روایت کیسی ہیں؟ مثلا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو نبیوں کے وعدے کا ذکر فرمایا نا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جتنی روایات ہیں نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری صحیح روایات ہیں اور وہ ساری صحاح ستہ میں موجود ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور کو یعنی اپنے وجود کو بہت ساری چیزوں سے پہلے ہونا بیان کیا ہے، اس روایت میں بھی کوئی بات غلط نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ وعدہ لیا ہے انبیاء سے، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے وعدے لیے تھے، تو جس نے نبی بننا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت یعنی پوٹینشلی آپ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنانے کا تو اعلان کر دیا تھا، لیکن وہ آئے اپنے اپنے وقت پہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت وہ پہلے ہی عطا فرما دی تھی، لیکن آپ کو زمین پر بعد میں بھیجا گیا ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے
کہ عہدہ ملنا، اس کی مثال ایسی ہے، سادہ سی مثال، فرض کیا مجھے عمران خان صاحب ڈی سی لگا دیتے ہیں، تو ڈی سی تو میں بن گیا، لیکن جب تک میں اس جگہ پر جا کر پوسٹ پہ باقاعدہ طور پر سائن نہیں کرتا، باقاعدہ طور پہ وہاں جا کر میں چارج نہیں سنبھالتا، اس وقت تک میں ڈی سی تو ہوں، لیکن جب تک عملی طور پر جا کر وہ چارج نہیں سنبھالوں گا اس وقت تک لوگ مجھے ڈی سی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، یا میرے اندر وہ پاورز نہیں آئیں گی جب تک کہ چارج میں سنبھال نہ لوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مثال سے بات آپ کو سمجھائی ہے، آپ آئے بعد میں ہیں، اس وجہ سے آپ کو نبوت کا ٹائٹل تو پہلے ہی مل گیا تھا، مگر سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجنا تھا، اس وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخر النبیین بنانا تھا، آخر الرسل بنانا تھا، خاتم النبیین بنانا تھا، اس لیے بھیجا آخر میں، لیکن جو نبوت ہے وہ ٹائٹل پہلے ہی عطا فرما دیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے آپ کو؟ یہ ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ سوچنا بھی نہیں کہ کوئی کہے جی آ سکتا ہے کہ نہیں، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، وہ دلیل کی طرف بھی نہیں جانا۔ جو ہمارے امام ہیں نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جس نے یہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا نا، اور اس نے کہا کہ میرے پاس دلیل ہے، اور اسے یہ کہہ دیا اچھا چلو دکھاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس، تو یہ دکھانے سے بھی، یہ کہنے سے بھی بندہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے ختم نبوت پر شک کا اظہار کیا۔ لہٰذا یہ ساری زندگی کبھی سوچنا بھی نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔